یہ واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہی پیش آیا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک ظالم شخص بہت مشہور تھا۔ ساتھ ہی لوگوں کے گھروں میں لڑائی جھگڑا کرانا، فساد پھیلانا اس کا مشغلہ تھا۔ اس شخص نے بہت سارے کتے پالے ہوئے تھے اور ظلم و تشدد سے جاگیر بھی کافی بنائی ہوئی تھی۔ غریب آدمی اس کے سامنے بولنے سے بھی ڈرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ آدمی گلی میں اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ گلی میں اس کے گھر کے سامنے کتوں نے جا بجا بہت گند پھیلایا ہوا ہے۔ اس کے گھر کے سامنے ایک غریب میاں بیوی اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ امیر آدمی نے اس غریب آدمی کو للکارتے ہوئے باہر بلایا اور اس سے گند کی طرف اشارہ کر کے کہا، تیرے کتوں یعنی بچوں نے یہ گند پھیلایا ہے، تو اس کو صاف کر۔ غریب آدمی نے کہا، یہ میرے بچوں کا کام نہیں، تیرے پالتو کتوں نے یہ سب کیا ہے، تو میں کیوں صاف کروں؟ کتے تم نے پالے ہوئے ہیں۔ اتنی بات پر امیر آدمی غصے سے غریب آدمی کو زد و کوب کرنے لگا۔ شور سن کر ان دونوں کی بیویاں بھی اپنے اپنے دروازوں پر آ گئیں۔ اتنے میں امیر آدمی نے غریب آدمی کو مارتے ہوئے اس کا سر پھاڑ دیا۔ تب بھی اس کا غصہ ختم نہیں ہوا اور غصے میں محلے والوں کو کہا کہ میں ابھی اندر سے ریوالور لاتا ہوں اور اس کو یہیں ختم کر دوں گا۔ تو اس کی اپنی بیوی واویلا کرتے ہوئے بولی کہ پہلے ہی تم نے اس غریب کا سر پھاڑ دیا ہے، اب یہ ظلم بھی کرو گے؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کو پکڑ کر روکنے لگی، مگر وہ پھر بھی نہ رکا اور اندر سے ریوالور لے آیا۔ غریب بیچارہ سر پھٹنے کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی بیوی پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ظالم ریوالور اس کی طرف کرتے ہوئے تیز تیز چلتے ہوئے باہر آیا تو اس کو کسی پتھر سے ٹھوکر لگی اور وہ ادھر ہی زمین پر جا گرا۔ اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کو ذرا سی ٹھوکر لگی ہے تو یہ اٹھ کیوں نہیں رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کو اٹھایا تو وہ مر چکا تھا۔ سب محلے والے حیران تھے کہ ایک ذرا سی ٹھوکر لگنے سے وہ فوراً ہی مر گیا، اور پھر یہ بات سارے محلے میں پھیل گئی کہ اس کی موت کیسے واقع ہوئی، اور اس طرح اس ظالم کا سورج غروب ہوا۔ ایک عورت نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں 7 دفعہ اللہ کے گھر حج کی نیت سے گئی ہوں، مگر پتہ نہیں کیا بات ہے کہ مجھے اللہ کا گھر یعنی بیت اللہ نظر نہیں آتا۔ وہ کہتی ہے کہ ویسے تو میری بینائی بالکل ٹھیک ہے، مجھے اینک بھی نہیں لگی ہوئی، مگر میں جب بھی سعودیہ جاتی ہوں تو بیت اللہ شریف کے سامنے بھی کھڑی ہو جاؤں تو وہ مجھے نظر نہیں آتا۔ اس نے روتے ہوئے بتایا کہ میں اس سعادت سے محروم ہوں۔ اس نے کسی اللہ والے بزرگ سے اپنی یہ بات انتہائی دکھ سے روتے ہوئے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، تم اپنے اعمال پر نگاہ ڈالو، شاید تمہارے کسی عمل کی وجہ سے یہ پکڑ ہے۔ تو اس نے بہت سوچنے کے بعد یہ بتایا کہ میں نے زندگی میں اور تو کچھ ایسا برا نہیں کیا، مگر کچھ عرصہ پہلے جب میرے گھر میں بہت تنگ دستی تھی تو میں مردے کو غسل دلانے کا کام کرتی تھی، تو کافی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ چھپا کر مجھے زیادہ پیسے دے دیتے اور رازداری برتتے ہوئے یہ کہتے کہ تم یہ تعویذ مردے کی بغل میں دبا دینا، یا کوئی کہتا یہ مردے کے کفن میں ایسے رکھنا ہے کہ گرنے نہ پائے۔ تو اس طرح میں کافی دفعہ مردے کے کفن میں تعویذ رکھتی رہی ہوں۔ اب پتہ نہیں وہ تعویذ کس قسم کے تھے، شاید اسی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔